فلسطین میں یروشلم کے پاس ایک محلہ ہے۔ اس محلے کو ایک خاص اہمیت اور حیثیت حاصل ہے، اور اس اہمیت اور حیثیت کی وجہ حضرت عزیر علیہ السلام کا مزار ہے، اور یہاں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے ایک مسجد بھی تعمیر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ سال پہلے کے ہیں۔ جب حضرت صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو فتح کیا تو وہ یہاں پر تشریف لائے۔ انہوں نے اس محلے کے اندر ایک چرچ دیکھا۔ چرچ کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کی قبر تھی، لہٰذا انہوں نے چرچ کے 2 حصے کر دیے۔ ایک حصہ چرچ رہنے دی اور دوسرے حصے کے اندر مسجد تعمیر کروائی، جس کو مسجد العزیر کہا جاتا ہے، اور اس مسجد کی ابتدائی جگہ کے اندر حضرت عزیر کا مزار ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو زمانہ نبوت ہے وہ 5ویں صدی قبل از مسیح کا ہے۔ جب بیت المقدس پر حملہ ہوا تو آپ کم سن تھے، 40 برس کی عمر میں بنی اسرائیل کے مفتی مقرر ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت عطا کی۔ آپ کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہودی اور عیسائی حضرت عزیر علیہ السلام کو بے حد اہمیت دیتے ہیں۔ یہودیوں نے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے کی بنا پر توریت لکھی، اس لیے بائبل میں ان کا نام عزیر کاتب آتا ہے۔ اور جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا، آپ نے اپنے حافظے کی بنیاد پر لوگوں کو توریت پڑھ کر سنائی، اور جب آپ بیت المقدس میں آئے تو راستے میں آپ نے ایک تباہ کن بستی دیکھی۔ تباہ شدہ آبادی میں ہر جگہ مردوں کی ہڈیاں تھیں۔ اللہ کے حکم سے جب آپ کی روح قبض کر لی گئی، آپ گدھے پر سوار تھے، وہ بھی مر گیا۔ 100 سال تک اسی جگہ پڑے رہے، ان پر کسی کی نظر بھی نہ پڑی۔ اسی عرصے میں وہ دوسرا بادشاہ بھی مر گیا جس نے بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا اور شہر یروشلم کو دوبارہ آباد کیا۔ 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام زندہ کیے گئے۔ ان کا کھانا ویسے کا ویسے ہی رہا، نہ ذائقہ بدلا اور نہ ہی رنگ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا، آپ کتنی مدت کسی حالت میں رہے؟ آپ نے فرمایا، شاید میں 1 دن سوتا رہا ہوں یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے وحی میں بتایا کہ تم 100 سال سے اسی حالت میں ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر جب موت طاری کی گئی تو صبح کا وقت تھا، جب زندہ کیے گئے تو غروب آفتاب کا تھا۔ اس سے حضرت عزیر نے سوچا کہ شاید دن یا اس سے کم، حالانکہ 1 صدی گزر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے مرے ہوئے گدھے کو دیکھو، پھر اس کی ہڈیاں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کے سامنے ان کے گدھے کی ہڈیاں جمع کی، پھر ان پر گوشت چڑھایا، پھر کھال درست کی، پھر اللہ کے حکم سے اس میں جان آئی اور وہ پہلے کی طرح زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جب آپ دوبارہ یروشلم میں بیت المقدس میں اپنے قبیلے بنی اسرائیل میں واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ لوگوں کو یقین نہ آیا۔ 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام کیسے زندہ ہو گئے؟ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ حقیقت میں حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو توریت پڑھ کر سنائیں، تو آپ نے توریت پوری پڑھ کر سنا دی۔ تب لوگوں کو یقین آیا کہ آپ حقیقت میں ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، بلکہ اب وہ اس عقیدے کو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ موت کے بعد دوبارہ اللہ نے آپ کو زندگی دی، اور یہ تو اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس عقیدے کو قائم کر لیا گیا، اور آپ 50 سال تک اپنی قوم کے اندر دوبارہ رہے، پھر اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی دن فوت ہو گئے، اور ان کی تدفین شام کے شہر دمشق میں کی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا ہے؟ عرض کی 1 دن بھر ٹھہرا ہوں یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ، اب تک نہ بو آیا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔